نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ رجب المرجب کا یہ بابرکت مہینہ جسے اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اپنے اندر تمام تر برکات کو لیے ہوئے ہے، عظمتوں کو لیے ہوئے ہے، رفعتوں کو لیے ہوئے ہے، اور یہ اس مہینے کی جہاں اور خصوصیات ہیں، اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جو اہل ایمان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی، اور معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اہل ایمان کے لیے ایسا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار سے شاد کام کیا، خدا سے ملاقات مصطفیٰ کی ہوئی، قرب عطا کیا، حسن مطلق کا دیدار کرایا، آسمانوں کی سیر کرائی، زمینوں کی سیر کرائی، اور جنت کی سیر کرائی، جنت کے مناظر دکھائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق دنیا اور آخرت میں جو اپنی قدرت کے شاہکار پیدا کیے ہوئے ہیں، چاہے ان کا تعلق انعامات جنت سے ہو یا ان کا تعلق جہنم کی سزاؤں سے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمام مناظر اور قیامت کو رونما ہونے والی ہر وہ چیز جس سے مومن کو گزرنا پڑے گا، وہ جس طریقے سے کوئی پروگرام ہم ریکارڈ کر کے ٹیلی ویژن کے اوپر دکھاتے ہیں، جس طرح کوئی ڈاکومنٹری بنا کے ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دکھاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قیامت تک آنے والے مناظر کی ڈاکومنٹری میرے مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر دی۔ تو یہ مہینہ رجب المرجب کا جہاں پر اور اس کی خصوصیات ہیں،
وہاں پر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے آقا کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوا، حضور کو اللہ کا قرب نصیب ہوا، حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کے حسن مطلق کا دیدار کیا۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آج جو ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ نمازیں جن نمازوں کے ذریعے ہر روز بندہ مومن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، جن نمازوں کے ذریعے ہر روز بندہ مومن جو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، یہ ملاقات رب کریم کا جو ذریعہ ہے ایوری ڈے 5 ڈیلی پریئر کے اندر، کہ ہر بندہ مومن کو حضور نے اپنے رب سے ملاقات کرانے کا ایوری ڈے جو انتظام کیا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا قرب حاصل کر کے، اپنے رب کا دیدار کر کے، اپنے رب سے ملاقات کر کے، اپنے رب کے حسن مطلق کو دیکھ کر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے تحفہ نماز کا لے کر آئے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ مومن کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ تو یہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اسی مہینے کا تحفہ ہے، اور یہ خدا کی طرف سے میرے مصطفیٰ اپنی امت کے لیے گفٹ لے کر آئے۔ پھر اسی مہینے کے اندر ایک اور خصوصیت ہے اس مہینے کی کہ آج جمعے کا دن ہے، 13 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب المرجب تاریخ اسلام کے اندر مولا کائنات، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا، جناب امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، داماد مصطفیٰ، شوہر بطول، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ آج روئے زمین کے اوپر میرے مولا کائنات کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں جو ہے وہ ایسا جمعے کا دن عطا فرمایا، بابرکت دن عطا فرمایا۔ اور یہ اس دن کی خصوصی فضیلت ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے پیارے حبیب کے حبیب، خلفائے راشدین کے حبیب، نبی پاک کے کموں پہ 1.25 لاکھ صحابہ کے محبوب جناب مولا کائنات کا یوم ولادت آج ہمیں منانے کی اللہ سعادت عطا فرما رہا ہے۔ اور حسن اتفاق ہے، اس کو اتفاق کہیے یا اللہ تعالیٰ کا کرم کہیے، یہ جو پچھلے سال سے لے کر یہ میلاد شریف سے لے کر اس وقت تک اگر آپ جتنی بھی مقدس ڈیٹیں آ رہی ہیں، ان ڈیٹوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ دیکھیں سال کا پہلا جو یکم محرم الحرام سے، محرم سے اسلامک سال کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے۔ محرم سے اسلامک سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام یہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یوم ہے۔ اور یکم محرم الحرام اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ یکم محرم کو بھی کیا تھا؟ یعنی سال کا آغاز ہوا تو جمعے کا دن، اس دن یوم فاروق اعظم تھا۔ پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول شریف آیا جو یوم پیدائش مصطفیٰ ہے، یوم ولادت مصطفیٰ ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن بھی جمعے کا دن تھا۔ 12 ربیع الاول کو بھی کیا تھا؟ یوم فاروق اعظم بھی جمعے کا دن، 12 ربیع الاول شریف بھی جمعے کا دن۔ پھر اس کے بعد
11 ربیع الثانی جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آیا، اس دن بھی جمعہ تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کو خدا تعالیٰ کا خاص جو ہے وہ اللہ نے اپنے جو محبوب بندے ہیں پاکان امت کے لیے اس دفعہ کو کمال ہی کی بات ہے۔ آپ دیکھیے 1 محرم یوم فاروق اعظم جمعے کا دن، 12 ربیع الاول یوم میلاد مصطفیٰ جمعے کا دن، 11 ربیع الثانی جو ہے وہ یوم غوث اعظم جمعے کا دن، پھر اسی طریقے سے 22 جمادی الثانی، جو 22 جمادی الاولیٰ یہ جو ہے وہ 22 جمادی الثانی جمعے کا دن، یہ یوم صدیق اکبر، اس دن بھی جمعے کا دن، یوم صدیق اکبر پر بھی جمعے کا دن۔ پھر اسی طریقے سے آج 13 رجب ہے، جمعے کا دن ہے اور مولا کائنات کا جناب وہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو 27 رجب آ رہی ہے، 27 رجب شب معراج آ رہی ہے، وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ 27 رجب شب معراج وہ بھی جمعے کا دن آ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کوئی خاص جو ہے وہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جتنے بھی پاکان امت اس سال میں آ رہے ہیں ان کے ایام کے لیے خدا نے جمعے کا دن جو ہے وہ ان کی جو ایام کی تاریخیں ان کے لیے اوپر جمعے کا دن آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ مولا کائنات جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے حالات اور افکار کے اوپر میں آج مختصر سی گفتگو، آپ کا تعارف اور آپ کے فضائل اور مناقب، یہ میرا الحمدللہ مولا کائنات پر تیسرا پروگرام ہے۔ منڈے کو بھی مولا کائنات پر پروگرام تھا، اس سے پہلے گزشتہ رات 2 گھنٹے تکبیر ٹیلی ویژن کے اوپر کیا، اور آج جمعے کا دن جو ہے یوم ولادت مولا کائنات پر ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی کیا ہے کہ مولا کائنات کا خاندان اور میرے مصطفیٰ کا خاندان ایک، مولا کائنات کا نسب اور میرے مصطفیٰ کا نسب ایک، سلسلہ نسب بھی ایک، مولا کائنات کی پرورش میرے مصطفیٰ کریم نے کی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب حضور نبینا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ بھی اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہی تھے، تو آپ کے والد حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ حالت یتیمی میں تھے، آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہیں تھا، فآوا، تو آپ کے رب نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور اللہ نے مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جس خاندان کا انتخاب کیا، جس شخصیت کا انتخاب کیا، وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے والد ماجد جناب حضرت ابو طالب، اور پھر 6 سال کی عمر جب ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں پیدائش سے پہلے والد کا وصال ہو گیا، اور 6 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گیا، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو حضور نبینا علیہ السلام کی 6 سال کی عمر سے لے کر 40 سال جب تک آپ پر وحی کا نزول ہوتا، اور یا جب تک آپ کی شادی مبارک ہوتی، اس وقت تک آپ کا مکمل خیال اپنے بچوں کی طرح جس خاندان نے جس گھرانے نے رکھی، وہ ایک حضرت آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد تھی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ ہے، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ مولا کائنات کی والدہ ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جو تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ وہ اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھتی تھی جتنا حضور علیہ السلام کا رکھتی تھی، اور حضور نبینا علیہ السلام کا مولا کائنات کی والدہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی سیدہ کائنات، تو حضور نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اپنی چچی کے نام فاطمہ کے نام پہ رکھا۔ اور جب حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی مبارک حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے بچپن سے جب کھلایا، بچپن سے دیکھا، اور جیسے ہی حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اور پھر جب اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنی چچی جان کے اوپر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد پر اسلام پیش کیا، تو انہوں نے اسی وقت غیر تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حضور کو پالا ہوا تھا، وہ حضور کی اداؤں سے واقف تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن انہوں نے دیکھا تھا، لڑکپن دیکھا تھا، آپ کی جوانی دیکھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان نہیں۔ اور جس وقت سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی فوت ہوئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن آپ کی آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے، اور حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ میں نے تو اپنی والدہ کو اتنا گونی کے بچپن کی عمر میں ہی میں نے اپنی والدہ کو کھو دیا تھا، لیکن مجھے میری ماں کی کمی نہ محسوس ہونے والی، یہ میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اور جب سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہوئی، تو حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر کھدوائی۔ جب قبر ان کی کھودی جا رہی تھی تو اس کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کھودا، اور قبر جب تیار ہو گئی، سیدہ فاطمہ کو جب خواتین نے غسل دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اوپر جو پہنا ہوا کرتا تھا، وہ کرتا اتار کر دوسرا کرتا خود پہنا، اور جو اپنے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا کرتا تھا وہ آپ نے بھیجا کہ میری چچی جان کو میرے کرتے کا کفن پہنایا جائے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، صاحب سیرت حلبیہ نے لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام کی چچی مبارک جو مولا کائنات کی والدہ ہیں، جب ان کو قبر کی طرف لے کر آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی قبر میں اترے، اور صرف اترے ہی نہیں بلکہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قبر میں لیٹ گئے، اپنے جسم کو ان کی قبر کی مٹی کے ساتھ مس کیا، تاکہ میری ماں، میری چچی جان جنہوں نے میری ماں کی طرح پرورش کی ہے، ان کی قبر کی مٹی جو ہے میرے جسم کو چھو لے، اور جب وہ قبر کے اندر تشریف لائے تو ان کی قبر پہلے سے ہی جنت کی کیاری بنی ہوئی ہے۔ تو حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی انتہا کی، اور حضور سے ان کی محبت کا کیا عالم تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، سیدہ کائنات کا نام فاطمہ آپ نے اپنی چچی جان فاطمہ بنت اسد کے نام پر رکھا۔ یہ ایک فضیلت۔ دوسری، حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا حضرت ابو طالب، یہ جب غربت کا زمانہ تھا، کثیر العیال تھے، مکے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، اور لوگوں کو بڑی مشکل سے لوگ جو ہے وہ ایک وقت کا گزارا کرتے تھے۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب مولا کائنات پیدا ہوئے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 30 سال تھی۔ اور آپ حضور علیہ السلام نے شادی کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ حضور نے 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کی، اور جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 30 سال تھی، اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ گئے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ مولا کائنات جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت ابو طالب آئے، انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت نورانی بچہ ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔ جو ساتھ میں خواتین تھی، دائیاں تھی، انہوں نے کہا کہ شاید یہ بچہ نابینا ہے، یا شاید یہ کہہ دیا کہ کیا وجہ ہے، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے۔ اطباء کو بلایا،
تو وہ کہنے لگے جی ان کو غسل دیا، ان کو غسل دینے کے بعد ان کو کپڑے کے اندر لپیٹا، گھر لے کر آئے، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مولا کائنات پیدائش کے بعد آنکھیں نہیں کھول رہی۔ اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری چچی جان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اور تو آپ ان کو دیکھنے کے لیے جب آپ حضرت اسی گھر میں حضور رہتے تھے، وہیں پرورش دی، تو جب اور پھر سیدہ آپ کی والدہ کو وہ اپنی والدہ کی جگہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان کی پرورش کی تھی، تو آپ جب گئے تو بڑی خوشی سے آپ سیدہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں ان کے کمرے میں داخل ہوئے حضور علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا کہ چاچی جان میرے بھائی کو مجھے دیکھا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، 30 سال عمر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 30 سال عمر ہے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور مولا کائنات پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد مولا کائنات اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں۔ جب حضور نبی علیہ السلام خاندان کے لوگ پریشان ہیں، اطباء کی طرف رجوع کر رہے ہیں، جو وہاں دائیاں موجود تھیں وہ بھی مختلف قسم کے تبصرے اور تجزیے کر رہی ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھول رہے ہیں مولا کائنات۔ اور جب حضرت حضور نبی علیہ السلام اپنی چچی جان کے کمرے میں گئے اور کہا کہ چچی جان آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے بھائی کو مجھے دکھائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب جا کے مولا کائنات کو دیکھا نا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ مولا کائنات کے سر ماتھے کے اوپر حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا نا، جیسے ہی حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی، اور پہلی مرتبہ پیدائش کے بعد جب مولا کائنات کی آنکھ کھلتی ہے تو جو چیز سب سے پہلے مولا کائنات نے دیکھی ہے وہ چہرہ مصطفیٰ۔ اچھا کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی یہ انتخاب خدا کا انتخاب تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کے ساتھ حضور اللہ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، تو حضور علیہ سے ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ یہ نکاح میری بیٹی فاطمہ کا علی سے جو نکاح ہوا ہے یہ خدا کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو یہ مولا کائنات کا انتخاب، یہ خدا کا انتخاب تھا۔ پہلی مرتبہ جب آنکھ کھول رہے ہیں تو آپ کے سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، پہلی نظر آپ کی چہرہ مصطفیٰ کے اوپر پڑی۔ پھر حضور نبی علیہ السلام نے ان کو پہلی گھٹی دی، پہلی گھٹی حضور نے ان کو دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا، آپ سے فرمایا کہ ہمارے چچا جان غریبی کی حالت ہے، مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، کثیر العیال ہے، ان کی اولاد بہت زیادہ ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ میں اپنے چچا کی ایک بیٹے کی میں پرورش کر لیتا ہوں، تو ایک کی آپ کر لیں تو کم از کم ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تجویز، حضور کی تجویز کو کہا کہ بھتیجے بڑی اچھی تجویز ہے، بالکل ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کی اولاد میں سے اس کی پرورش کے لیے جس کا انتخاب کیا، حضور کی نگاہ جا کے جس چہرے پہ ٹھہری وہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ۔ تو بچپن سے حضرت ابو طالب سے آپ نے ان کو لے لیا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ چچا جان نے اور چچی جان نے بچپن میں میرے مصطفیٰ کی پرورش کی تھی، تو حضور علیہ السلام نے جواب میں مولا کائنات کی پرورش کر کے ان کی آنکھوں کو، ان کے دل کو سکون پہنچایا ہے، تاکہ جو انہوں نے مجھ پر بچپن میں احسان کیا ہے ان کا بدلہ میں ان کی زندگی میں ہی چکا دوں تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو سلسلہ نسب ہے علامہ ابن اسیر جزری نے بیان کیا ہے، وہ اس طرح بیان کیا ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لؤی القرشی الہاشمی۔
یہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب بھی یہی ہے کہ اب چونکہ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ اور مولا کائنات کے والد حضرت عبد المطلب یہ سگے بھائی تھے. تو حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ دادا تھے. تو دادے کے اندر ایک سلسلے کے بعد آپ کا سلسلہ نسب جا کر مل جاتا ہے. اب اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، حضور کی صحبت میں پرورش پانے کے بعد مولا کائنات جناب حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو مزاج تھا نا، وہ مزاج رسول میں ڈھل چکا تھا. مولا کائنات کی عادات رسول میں ڈھل چکی تھی. مولا کائنات کا کردار رسول میں ڈھل چکا تھا. مولا کائنات کی زندگی سیرت رسول کا نقشہ بن چکی تھی. چونکہ بچپن سے حضور علیہ السلام کو حتیٰ کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں تھا کہ جس موقع کے اوپر جو ہے وہ حضور علیہ السلام سے مولا کائنات جدا ہوئے ہوں. تو مولا کائنات کو سرکار نے پرورش اس طرح کیا کہ آپ کے اندر حضور علیہ السلام کی بالکل زندگی کا عکس نظر آتا تھا، سیرت کا عکس نظر آتا تھا. تو آپ کی عادات ایسی تھیں اور آپ کے عمل کو حضور نے اس طرح تیار. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اعلان نبوت کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ذات ہیں وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے 40 سال زندگی کے گزارنے کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ اب آپ اعلان نبوت کریں. جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ پر ایمان لائے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک 38 سال تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر ایمان لائے تو ان کی عمر مبارک 27 سال تھی. اسی طریقے سے مختلف صحابہ اکرام جو ہے وہ جوانیوں کے اندر، کچھ بڑھاپے کے اندر ایمان لے کر آئے، اپنی زندگیوں کو انہوں نے تبدیل کیا. لیکن مولا کائنات جب حضور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ یعنی مولا کائنات 10 سال کے تھے تو حضور کو انہیں اعلان نبوت کیا. تو اعلان نبوت کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسی وقت ایمان لے کر آئی. تو حضور علیہ السلام ابھی تک اعلانیہ جو لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے کہ صرف ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر آئی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر ایمان لے کر آ گئے اور اسی طریقے سے مولا کائنات ایمان لے کر آ گئے. تو حضور علیہ السلام کہیں بھی جاتے نا تو مولا کائنات ان کے ساتھ ساتھ جاتے. 10 سال کی عمر کا کیا بچہ ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ؟ یہ 10 سال کی عمر تو وہ ہے کہ جب آپ انہیں اعلان نبوت کیا، ورنہ 10 سال سے حضور ان کی بچپن سے پرورش کر رہے تھے، 10 سال سے ان کی تربیت کر رہے تھے. تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طرح مانوس تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتے تھے. نہ حضور علیہ السلام سے جدا ہوتے تھے، نہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے جدا ہوتے تھے. تو ایک دن مولا کائنات باہر گلی میں گھوم رہے تھے جیسے بچے گھومتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ ان کے پیچھے پیچھے چل دیے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ کھڑی تھیں. تو حضور علیہ السلام نے وہاں نماز ادا کی. پہلے اعلان نبوت کے بعد کیا کیا؟ نماز ادا کی. تو نماز آپ ادا کر رہے تھے تو مولا کائنات نے دیکھا کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہو. تو آپ جو ہے نا ابھی تک کوئی ان کو شعور ہی نہیں تھا اور ابھی مطلب ہے کہ بچوں کی عمر تھی. تو آپ بھی ان کے ساتھ ساتھ گئے نا تو جا کے ساتھ کھڑے ہو گئے جیسے بچے کھڑے ہوتے ہیں.
مولا کائنات جا کے ساتھ کھڑے. اور کمال کی بات دیکھیں کہ مولا کائنات حضور نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نے پہلی نماز پڑھی تو مولا کائنات اس طرح ساتھ کھڑے ہیں جس طرح بچے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں, لیکن جا کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضور رکوع کھڑے ہوں تو مولا کائنات کھڑے ہو جائیں, حضور رکوع کریں تو ان کے ساتھ رکوع کریں, حضور سجدے میں جائیں تو ان کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں. اچھا, اسی طریقے سے جب حسنین کریمین کو شعور ملا تو وہ مسجد میں آئے تو حضور کو نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے. حضور سجدے میں جائے تو ان کے کندھے میں بیٹھ گئے. یہ لاشعوری کی عمر تھی. اور جب نماز ادا کر کے حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ واپس تشریف لائے تو مولا کائنات نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ بھائی جان یہ آپ کیا کر رہے تھے کعبے کے اندر, یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں نے اعلان نبوت اللہ کے حکم سے کر لیا ہے, تو یہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے جو میں ادا کر رہا تھا, تو میں تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ کیا یہ میں بات جا کر اپنے خاندان میں بتاؤں, اعلان کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, یا خدا کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ہے, اس بات کو تم ابھی اپنے تک رکھو اور جیسا جیسا میں کر رہا ہوں تم ویسا کرتے رہو. ایک دن رات توقف کیا, دوسرے دن تشریف لائے. 10 سال کا بچہ کہتا ہے کہ جس خدا نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے اور جس خدا پر ایمان لانے کی آپ دعوت دیتے ہیں میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں. تو یہ 10 سال کا وہ بچہ تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اثر پاتے ہوئے اور آپ ایمان لے کر آئے. پھر اسی طریقے سے جب مولا کائنات کا جو مزاج رسول میں ڈھل گیا تھا اس حد تک کہ جو وہ عمل کرتے تھے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی محفل میں جب صحابہ آئے نا اور ایمان لے کر آئے اور حضور کے سامنے بیٹھے نا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ حبیب کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حضور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے, جو حضور پر وحی نازل ہوتی حضور ان کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے. حکمت کی تعلیم دیتے. حکمت کی تعلیم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو زمانے کے راز و نیاز سے آگاہ کرتے, خدا کی قدرتوں کے نظارے کراتے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنتے اور اس کو دہراتے اور اس کو یاد کرتے, آپ مجھے بتائیں وہ کیا منظر ہوگا. آسمان سے وحی آ رہی ہے, میرے مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں اور وحی اتر کے حضور علیہ السلام جب دہراتے تھے نا تو آگے سیدنا صدیق اکبر ہوتے تھے, مولا کائنات ہوتے تھے. یہ بھی علماء اور محدثین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب 23 سال کم و پیش 22 سال اور کچھ مہینے کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل کیا. اور اس میں بھی خدا کی حکمت کیا تھی, پورا قرآن ایک دفعہ نازل کیوں نہ کیا. مکے کے جو ماحول تھا وہ کفر کا ماحول تھا, شرک کا ماحول تھا. انسان اس حد تک جو ہے وہ گمراہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. اور پھر جب فتح مکہ ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے وہ بت جو کعبہ جو بتوں سے بھرا ہوا تھا, مولا کائنات سے کہا کہ علی اپنے ہاتھوں سے کعبے کے بت توڑو. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی جب قرآن کی تعلیم دیتے وہی اترتی. جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ وہی نازل ہوتی تو حضور علیہ السلام اس وہی کو اپنے سینے پر اترنے کے بعد پھر صحابہ اکرام کو جب سناتے تو آگے صدیق اکبر موجود, وہ ان الفاظ کو یاد کر لیتے. مولا کائنات موجود, وہ ان الفاظ کو یاد کر لیتے. اسی طریقے سے صحابہ اکرام ایمان لاتے رہے. مشکلات کا دور رہا. پہلے 3 سال تک حضور نے علانیہ تبلیغ نہیں کی. اس حد تک مکے کا ماحول خراب تھا. دار ارقم کے اندر ایک گھر کے اندر جو ہے وہ تعلیم و تربیت دیتے تھے. تو پھر جو ہے وہ جس وقت مکمل قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی نا, الیوم اکملت لکم دینکم, حجۃ الوداع کے موقع پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے حضور کے صحابہ میں جو پورے قرآن کا حافظ ہوا وہ سیدنا صدیق اکبر, اور اس کے بعد سب سے پہلے جو نبی پاک کے صحابہ میں جو ہے وہ جس نے پورا قرآن حضور کی حیات میں حفظ کر لیا تھا وہ مولا کائنات.
یہ خداوند قدوس نے آپ کو سعادت عطا فرمائی تھی کہ وہی کو اترتے ہی قرآن یاد کرتے تھے. ہمارے سامنے تو قرآن کتابی شکل میں موجود ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ہمیں قرآن پڑھنے کی یاد اس وقت آتی ہے جب کوئی ہمارا فوت ہوتا ہے تو پھر ہم جھاڑتے ہیں، لیکن بارگاہ نبوت کے جو اسٹوڈنٹ طلباء ہیں نا، صحابہ اکرام، ان کو خدا نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ادھر قرآن اتر رہا ہے میرے مصطفیٰ کے سینے پر، جبریل مصطفیٰ کو سنا رہے ہیں، مصطفیٰ جبریل کو سنا رہے ہیں، پھر حضور جبریل جاتے ہیں تو حضور صدیق کو سناتے ہیں، علی کو سناتے ہیں، علی حضور کو سناتے ہیں، صدیق حضور کو سناتے ہیں. اس طریقے سے یہ قرآن کا دور ہو رہا ہے. تو حضور نبی اچھا مولا کائنات کا جو مزاج تھا نا وہ قرآن کے اندر وہ سرکار کی اداؤں میں ڈھل چکا تھا. اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دن حالات بہت خراب تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ غربت کا دور تھا، تو گھر میں کچھ کھانے پکانے کے لیے نہیں تھا. تو مولا کائنات آپ ایک باغ کے اندر گئے اور آپ نے کہا کہ ایک باغ کے اندر جا کر آپ نے کیا کی، جاب کی اور اس باغ کو پانی دیا یا اس باغ کے اندر پودے لگائے، کھجوروں کے باغ کے اندر جو بھی تھا اس باغ کے اندر انہوں نے جاب کی. اور جاب کرنے کے بعد مولا کائنات نے 4 درہم کمائے. کتنے کمائے؟ اور بڑی خوشی سے وہ واپس گھر کی طرف آئے کہ کئی دنوں سے فاقہ ہے تو میں جو ہے وہ چلو کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن آپ دیکھیے خدا کی قدرت دیکھیے، مولا 4 درہم آپ نے کمائے تو آپ نے کہا کہ یہ خدا کا شکر ہے، میری محنت کا اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں کیوں نہ ان 4 درہموں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. آپ نے کیا کیا؟ مولا کائنات نے 1 درہم دن کے وقت اللہ کے راستے میں دیا، ان میں سے 1 درہم رات کے وقت اللہ کے راستے میں دیا، غربا ضرورت مندوں میں تقسیم کیا. 1 درہم جو ہے وہ چھپا کر کسی کو پتہ نہ چلے کسی غریب کو دے دیا، اور 1 درہم اعلان کر کے دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مال آ جائے تو اس مال کے اوپر سانپ بننے کے بجائے کوشش کیا کریں کہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے. تو اس طرح 4 درہم کمائے اور چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. اب دیکھیں گھر میں فاقہ موجود ہے لیکن جذبہ ایثار یہ ہے کہ میرے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے. اسی لیے حضرت مولا کائنات کو مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ وہ مصیبتوں میں مشکل میں دوسروں کے کام آتے تھے. تو جب آپ نے وہ 4 درہم کما کے چاروں اللہ کے راستے میں دے دیے، اللہ تعالیٰ کو مولا کائنات کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 274 یہ نازل فرمایا. اب دیکھیں عمل بندہ دنیا میں کر رہا ہے، خدا اس کے عمل کو قرآن کا جامع پہنا کر، وحی کا جامع پہنا کر کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر دنیا میں چنگا کام کرے گا نا تو اس کی اچھائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے. مولا کائنات نے کیا کیا کہ 4 درہم کمائے، چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں مختلف انداز میں خرچ کر دیا. اللہ نے وحی نازل کر دی. یہ ان کا اخلاص تھا، یہ ان کا باطن تھا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ میرے مصطفیٰ جب ان پر نظر ڈالتے ہیں نا، جس طرح صحابہ ظاہراً نظر آتے تھے ان کا اندر بھی پاک کر دیتے. تو نبی کا جو صحابی ہے اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یزکیہم، کہ نبی کے صحابی کا جس طرح ظاہر ہے اس طرح باطن ہے. نبی کا صحابی جس طرح ظاہراً پاک ہے اس طرح باطن پاک ہے. نبی کے صحابی کے اندر نہ نفرت آ سکتی ہے نہ قدورت آ سکتی ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ صحابہ اکرام کا آپس میں تعلق کیا تھا؟ رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے، محبت کرتے تھے. انہوں نے نفرتیں سیکھی ہی نہیں ہیں. آج کے دور میں لوگ جناب بانٹتے پھر رہے ہیں نفرتوں کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں. صحابہ اکرام سے کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں. خدا ایسے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے. 4 درہم مولا کائنات نے خرچ کیے تو اللہ نے وہی نازل کی. سنیے اللہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم
باللیل، کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات کو، 1 درہم رات کو خرچ کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، 1 درہم آپ نے دن کو خرچ کیا، سرن، سر کہتے ہیں راز کو چھپا کر دینا، کہتے ہیں نا کہ سرن عربی میں کہتے ہیں کہ چھپا کر کوئی کام کرنا جس سے کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ تو مولا کائنات نے آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ آیا جو بظاہر بڑا ایک اچھی وجاہت والا تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس کی مدد کروں تو کوئی دیکھے یہ کہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے، تو آپ نے خاموشی سے اس کی خدمت کر دی تاکہ اس کی عزت نفس باقی رہے۔ پتہ چلے کہ اگر آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے دوستوں کے اندر، آپ کے احباب کے اندر، ہم سب کے خاندان، دوستوں اور احباب کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو خاندانی وجاہت بھی رکھتا ہو، عزت دار بھی ہو، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلا رہا ہو، تو اس کو اگر کوئی خاموشی سے اس کی مدد کر دے تو یہ قرآنی اسلوب ہے، سنت مصطفیٰ اور طریقہ مرتضیٰ ہے۔ مولا کائنات کی یہ ادا ہے جس کو خدا نے قرآن بنا کے نازل کیا ہے۔ تو آپ نے 1 درہم چھپا کر دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ سرن، اور 1 درہم آپ نے اعلان کر کے دیا کہ فلاں بندہ بڑا ضرورت مند ہے، میں اس کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، سرن، چھپا کر، علانیتاً، اور اعلان کر کے۔ مولا کائنات کی اس ادا کو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، خطبہ دیا غدیر خم کے موقع کے اوپر، صحابہ اکرام موجود ہیں، اور حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو کی فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ جو ہم مولا علی کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ حضرت علی کو مولا مصطفیٰ نے کہا ہے، اس زبان سے مولا کہا ہے جس زبان کو میرے خدا نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا لقب بنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قرآن حکیم جب غزوہ تبوک ہوا، غزوہ تبوک کے اوپر جو ہے وہ صحابہ اکرام کو حضور لے کر گئے، تو پیچھے مدینہ طیبہ کے اندر صرف حضور کے خاندان کی خواتین امہات المؤمنین اور بچے رہ گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ مولا کائنات جو بدر میں شریک رہے، وہ مولا کائنات جو احد میں شریک رہے، وہ مولا کائنات جو خندق میں شریک رہے، وہ مولا کائنات جو حنین میں شریک رہے، جتنے حضور کی زندگی میں غزوات ہیں ان میں مولا کائنات شریک ہوئے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ علی اس غزوے میں تم نہیں جاؤ گے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پیچھے صرف عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں، لہٰذا میں تمہیں جو ہے وہ ریاست مدینہ کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں جائے تو قائم مقام وزیر اعظم آ جاتا ہے، جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ قائم مقام وزیر اعظم ہو جاتا ہے آٹومیٹک۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں مدینے کے امور اور مدینے کی عورتوں اور بچیوں کی نگرانی کے اوپر علی تمہیں مقرر کر کے جاتا ہوں۔ آپ کو وہاں چھوڑ کر گئے تو کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ مولا کائنات کو کیوں چھوڑ دیا؟ پھر مولا کائنات عرض کرنے لگے حضور مجھے تو آپ نے اسد اللہ کہا ہے، شیر خدا کہا ہے، میری تلوار تو وہ ہے جس کو ذوالفقار حیدری کہتے ہیں، اور آپ مجھے بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو جہاد کے جذبے سے سرشار ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی مولا کائنات کو جذبے کو محسوس کر کے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے الفاظ سنیے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعلی، حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیرے لیے کیا یہ اعزاز کم ہے کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے ان کے بھائی۔
اچھا اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا، اب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام یہ دونوں نبی تھے، یہ کیا تھے؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ تو میرے لیے اس طرح جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے یا موسیٰ ہارون کے لیے تھے، اب یہ ممکن تھا کہ کسی کے دل کے اندر یہ شعبہ پڑ جاتا ہو کہ مولا کائنات کو حضور علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نہ کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ مولا کائنات نعوذ باللہ اللہ کے نبی تھے، حالانکہ حضور تو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے اسی کی فوراً بعد فرمایا، کیا فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون یا ہارون کے لیے موسیٰ تھے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ مولا کائنات کی عظمت کا بھی اعلان کر دیا اور آپ کے اپنے خاتم النبیین ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا دور خلافت تھا، تو آپ اس طرح ٹک ٹکی باندھ کے نا، جس طرح آپ غار کے اندر جو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا کرتے تھے، اس طرح آپ ٹک ٹکی باندھ کے آپ مولا کائنات حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق۔ ہر وقت جیسے ہی مولا کائنات آتے، صدیق اکبر نہ نظر ادھر کرتے نہ ادھر کرتے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین کیا بات ہے، جیسے ہی علی آتے ہیں تو آپ کی نظریں علی کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے مصطفیٰ کریم کی زبان سے خود سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضور نے فرمایا جو محبت سے علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ مولا کائنات حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے ان کے فضائل مناقب بیان فرمائے، اللہ نے ان کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے 5 تن کے جس گھرانے کا انتخاب کیا اس میں مولا کائنات کا ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی تطہیر کی آیت، ان کی پاکیزگی کی آیت نازل ہوئی تو اس میں بھی مولا کائنات کا حضور نام لے کر بتا رہے ہیں کہ میرے خاندان میں یہ شامل ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی۔ اور پھر سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جو زمانہ عمر جو حضرت وہ مولا کائنات کو ملی ہے، کیونکہ آپ خلفائے راشدین میں انتقال کرنے والے آخری خلیفہ تھے، تو آپ کو سب سے زیادہ عرصہ بھی ملا ہے، تو آپ سرکار کی تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچائیں، آپ کے افکار بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پاکان امت کا وہ تذکرہ ہے کہ برسوں لگ جائیں تو جو نہیں ہوتا، تو یہ برکت کے لیے آج یوم وصال، آج یوم پیدائش ہے مولا کائنات کا، اپنے گھروں میں اس کا ضرور اہتمام انصرام کریں اور دعا کیجیے۔